بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمہ کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ دوستو، یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا کس کو سمجھا جائے گا؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غصہ کی وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ويقاتل حمیہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیرت کی وجہ سے، خاندانی عصبیت کی وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ فرفع الیہ رأسہ، حضور نے اس کی طرف سر اٹھایا اور حضور نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، یاد رکھو جو شخص اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہا ہے بس وہی اللہ کے راستے میں سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہوا، جہاد کرتا ہوا نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باقاعدہ فرمایا، یا عبداللہ، ان قاتلت صابرا محتسبا بعثک اللہ صابرا محتسبا، اگر تو صبر کرتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے قتال کر رہا ہے تو پھر اللہ قیامت کے دن تجھے اس حال میں اٹھائیں گے کہ تو صبر کرنے والا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا ہوگا۔ وَإِن قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، اور اگر تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے خاندان اور قبیلے کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی کثرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قتال کر رہا ہے، بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، تو یاد رکھنا اللہ تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھائیں گے کہ تم ریاکاری کرنے والے ہوں گے، یعنی تمہارا نام ریاکاری کرنے والوں کی صف میں شامل ہوگا۔ تو اس لیے حضور نے آخر میں فرمایا، علی ای حال قاتلت او قتلت بعثک اللہ علی تلک الحال، جس حال میں تم اللہ کے راستے میں لڑو، یعنی جس نیت کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو گے، جس نیت کے ساتھ تم قتل کیے جاؤ گے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گئے ہو، میدان کارزار میں لڑ رہے ہو، لیکن نیت تمہاری اپنی ریاکاری ہے، لوگوں کو اپنی بہادری دکھانا ہے، تو یاد رکھنا تم اسی حالت میں قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو دوستو، جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم عمل، اس کے اندر بھی نیت کا صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ہر وہ نیک کام جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، واعظین واعظ کریں، بہت نیک اور عظیم کام ہے، لیکن اگر واعظ گفتگو کرنے والا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والا، اگر اس کے دل میں، اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور وہ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اور یہ جتلانے کے لیے کہ میں تو بہت بڑا واعظ ہوں، اگر اس لیے گفتگو کر رہا ہے، اس لیے واعظ کر رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ بالکل ثواب سے خالی ہوگا۔ ایسے ہی کوئی آدمی سخاوت کر رہا ہے، کوئی آدمی اعلانیہ قرآن کریم بہت خوبصورت طریقے سے پڑھ رہا ہے، ایسے لوگوں کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیک عمل کرے بھی اور بار بار اپنی نیت کو ٹٹولتے بھی رہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور نیت دل میں شامل ہو گئی تو یہ سارے کے سارے اعمال جو کیے جا رہے ہیں یہ قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا نعوذ باللہ وبال جان بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔